أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اسی کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں،
اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کائنات کا آخری الہامی ہادی اور آخری ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے مالک کائنات نے آپ کی ذات بالا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیعت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات علیہ کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شغل لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رزق رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ آخری کتاب حمید کیا ہے؟ ہدایت کا، نورانیت کا اور ثواب کا، قانون کا ایک عظیم الشان دباچہ ہے۔ جو بھی انسان زندگی کے اندر ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی انسان زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کا حصول چاہتا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے وابستگی کو اختیار کر لے۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ لوگ جو عام سال کے دوران قرآن سے دور ہوتے ہیں، وہ بھی رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پہلو اگرچہ بعض لحاظ سے المناک بھی ہے کہ ہم سارا سال کتاب اللہ سے غافل کیوں رہتے ہیں، لیکن ایک لحاظ سے سکون اور اطمینان کا سبب بھی ہے کہ چلو ماہ مبارک میں تو لوگ کم از کم اس کتاب کے ساتھ تمسک کو اختیار کرتے ہیں، وابستگی کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بڑے بڑے ائمہ کے اس کے بارے میں بڑے بڑے عجیب اقوال ہیں۔ ایک امام نے اس بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے ماہ مبارک کے اندر بھی قرآن مجید کو ختم نہیں کیا، در حقیقت اس نے اپنے اوپر ذلت کو طاری کر لیا۔ اب اس ذلت سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعاؤں کو مانگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے آنسوؤں گراتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کی سیاہی کو دور کر دے۔ تو پھر بھی یہ بات یقینی نہیں ہے کہ اس کے دل کی سیاہی دور ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب کے اندر ایک ایسی تاثیر اور ایسا اثر موجود ہے کہ جب انسان کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے ملتجی ہوتا ہے، التجاؤں کو کرتا ہے، اور التجائیں منزل مقصود تک نہیں پہنچتی، اور انسان کے اوپر ایک دباؤ کی کیفیت، غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں گڑ گڑاتا رہا، میں روتا رہا، میں تیری بارگاہ میں آ کے آنسوؤں گراتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وجہ ہے کہ آپ نے میری دعاؤں کو نہیں سنا؟ تو حضرات گرامی قدر، ایسا شخص بھی جس کے اندر خواہشات کا ایک سمندر بپا ہو اور اللہ سے بہت سے کام ایسے ہوں جو وہ کروانا چاہتا ہو، تو حضرات گرامی قدر ایسی صورت کے اندر قرآن مجید کے ساتھ تمسک کو اختیار کر لینا دعاؤں کے مقابلے میں کفایت کر جاتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے روئے، گڑ گڑائے، اور اس کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہشات کو بن مانگے ہی پورا کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب بندے کا دل کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرے تو اس کو نماز کو پڑھنا چاہیے، اور اس کا دل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو تو اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اس کے دل اور دماغ کے اندر ایک ایسی کیفیت کو پیدا کر دیتے ہیں
کہ وہ اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رب کے مجھ سے تقاضے کیا ہیں، میرے رب کے مجھ سے مطالبات کیا ہیں، اللہ کے اوامر کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی دوسری سورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی تاثیر اپنی جگہ پر، قرآن مجید کی اثر انگیزی اپنی جگہ پر، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی قرآن مجید کی اثر انگیزی کے باوجود، اس کی سحر البیانی کے باوجود، اس کے دعائیہ شفائیہ اثرات کے باوجود منزل من اللہ ہونے کے بارے میں کئی مرتبہ تردد کا شکار ہو جاتی ہے، ریب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک کافروں کی بات ہے، ان کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ ہی وعدے کر دیا۔ یہ کافر یہ بات کہا کرتے تھے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی بات کر سکتے ہیں، اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی حضرت رسول اللہ کو کاہن کہتے رہے، کبھی شاعر کہتے رہے، کبھی مختلف طرح کے عناوین، کبھی معاذ اللہ آپ کو دیوانہ اور مجنون بھی کہتے رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن حضرات گرامی قدر، شرح صدر کے لیے، غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے بھی اور اپنے شرح صدر کے لیے بھی، آج میں آپ حضرات کے سامنے بعض ایسے دلائل کو رکھنا چاہتا ہوں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کتاب کا نازل کرنے والا ہے، اس میں کسی قسم کے ریب کی، تردد کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ انسان کا کلام ارتقائی ہوتا ہے، سوچ کے بدلنے کے ساتھ، فکر کے بدلنے کے ساتھ، مشاہدے، تجربے اور علم میں اضافے کے ساتھ انسان کے کلام میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان مشاہدے تجربے سے بہت سی باتوں کو سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کو اپنے کلام کا حصہ بنا لیتا ہے۔ علامہ اقبال کا کلام آپ پڑھ لیں، غالب کا کلام پڑھ لیں، کسی اور شاعر کا کلام پڑھ لیں، امتداد زمانہ اور گردش دوراں کے ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ازلی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ابدی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم کے اندر حادث نہیں، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم قدیم سے ہے، ابد تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اسی انتہا کے اوپر رہے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید کے حوالے سے اس امر کا اعلان فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ قرآن مجید کے اوپر تدبر کر لیں، غور و خوض کر لیں، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں داخلی تضاد پایا جاتا، انٹرنل کنفلکٹ پایا جاتا، لیکن چونکہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے الحمد کے الف لام سے لے کے الناس کے الف سین تک اس میں کوئی تضاد، داخلی انٹرنل کنفلکٹ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جو بات ایک مقام پہ کہی گئی وہی بات دوسرے مقام پہ ہے۔ یہ نہیں ہوا ایک مقام پہ کسی چیز کو مثبت کہا گیا ہو، دوسرے مقام پہ منفی کہا گیا ہو۔ حضرات گرامی قدر، داخلی تضاد سے یہ کلام پاک اور منزل من اللہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر یہ چیلنج دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ یہ لوگ جو قرآن مجید کی صحاحت میں شک کرتے ہیں، ان کو چیلنج ہے کہ اس کلام جیسا کلام لے کے آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال میں اس چیلنج کا مقابلہ کوئی ادیب نہیں کر سکا، کوئی خطیب نہیں کر سکا، کوئی شاعر نہیں کر سکا، حتیٰ کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
کہ اس کی بڑی صورت کی بات نہیں، سورہ کوثر جیسی ہی کوئی صورت لے کے آ جاؤ، سورہ اخلاص جیسی ہی کوئی صورت لے کے آ جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، کوئی بندہ یہ بات کہے کہ فلاں شخص نے جو کلام لکھا، فلاں شخص نے جو کلام بیان کیا وہ جیسا ہے، یہ بات تو بڑی دور کی ہے، کسی شخص میں اتنی جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ یہ حرکت کرنے کی جسارت کر سکے کہ آؤ یہ صورت میں نے کلام اللہ کی صورت جیسی لکھی ہے، دیکھو کیسی ہے۔ کسی نے اس چیلنج کو قبول کرنے کی جسارت ہی نہیں کی، موازنہ کرنا تو بات کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر ہوئے زمین کے انسان اور جنات سب ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں اور خواہش یہ ہو کلام اللہ جیسا کلام لے کے آنا، ایسا کام نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، منزل من اللہ ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ کسی بھی سابقہ کتاب کو یا کسی بھی انسان کی کتاب کو اس انداز سے محفوظ نہیں کیا گیا جس طرح کلام اللہ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ۔ ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی، انبیاء بنی اسرائیل بھی اور علماء بنی اسرائیل بھی اس کے ذریعے لوگوں کے مابین فیصلے کرتے رہے۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ، اور اس کی حفاظت بھی انہی کے ذمے تھی۔ حضرات گرامی قدر، جن کی حفاظت انسانوں کے ذمے تھی وہ امتداد زمانہ سے بدل گئے، لیکن جب کلام اللہ کی باری آئی تو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت کے مکتوب طریقے کے ساتھ ساتھ، مصحف کے انداز کے ساتھ ساتھ ایک محیر العقول طریقہ کیا اختیار کیا گیا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ نہ آپ آج سے پہلے لکھتے تھے، نہ کسی کتاب کو پڑھتے تھے، نہ آپ نے کسی کے سامنے زانوِ تلمس کو طے کیا۔ اب آپ کے لبوں سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ آپ کے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے زندہ انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کو چن لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ اس بات کے اوپر غور کریں تو اس بات کو جانچنا کچھ مشکل نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی عربی زبان کے، انگریزی زبان کے ادارے بھی موجود ہیں اور ماہرین بھی موجود ہیں، اردو زبان کے ادارے اور ماہرین بھی موجود ہیں۔ کیا اورینٹل کالج کا کوئی پروفیسر اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام شعراء کا کلام نہیں، میں فقط کلام اقبال کا حافظ ہوں؟ کیا کوئی انگریزی زبان کا پروفیسر اس بات کا کلیم کر سکتا ہے کہ میں پورے انگریزی ادب کا نہیں بلکہ فقط شیکسپیئر کے کلام کا حافظ ہوں؟ کیا کوئی زبان عربی کا ماہر یہ بات کلیم کر سکتا ہے کہ میں متنبی کے پورے کلام کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہوں؟ کیا کوئی عربی ادیب اس بات کا کلیم کر سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے شعراء کا کلام میرے سینے کے اندر پورا کا پورا موجود ہے؟ حضرات گرامی کا اورینٹل کالج میں کلام اقبال کا حافظ نہیں ملتا اور انگریزی لٹریچر کے ڈپارٹمنٹ میں شیکسپیئر کا حافظ نہیں ملتا، لیکن کلام اللہ کے حفاظ کا عالم یہ ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ 10 برس کے بچوں کے سینے کے اندر بھی آج اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ روئے زمین کی ہر مسجد میں تراویح کو پڑھایا جا رہا ہے، تراویح کو سنایا جا رہا ہے، اور آیت میں غلطی نہیں، لفظ میں غلطی نہیں، حرف میں غلطی نہیں، زبر زیر پیش کی غلطی بھی ہو تو دل فوراً سے پہلے گواہی دیتا ہے قاری غلطی کھا چکا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔
باطل آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے چھو نہیں سکتا، نازل کرنے والا حکیم و حمید ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور مزید منزل من اللہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء اور صاحب علم شخصیات جب کلام اللہ کو پڑھتی ہیں گواہی دیتی ہیں اللہ کا کلام ہے۔ سیدنا برقہ ابن نوفل کون تھے؟ آپ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ حضرت ہدیہ الکبریٰ جب حضرت رسول ہاشمی کے ہمراہ آپ کے پاس پہنچی اور آپ کی رودات کو بیان کیا، ورقہ نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو آج سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پہ اترا تھا۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل جب پڑھتے ہیں پہچان جاتے ہیں۔ نجاشی شاہ ابشا کون تھا؟ بادشاہ تھا، مسیحی تھا۔ جب اس کے سامنے کلام اللہ کی ان آیات کو تلاوت کیا گیا جو ولادت مسیح سے متعلق تھیں کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ سیدہ مریم جب اپنی جھولی مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی بستی میں آئیں تو بستی کے لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی ہے، تیری ماں نے خیانت کی تھی۔ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا۔ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو جھولی کا بچہ ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مقدس ماں کی جھولی سے پکارا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میری ماں کی طہارت کے بارے میں شک کرنے والوں، میں کوئی ایسا معمولی عام آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں اپنی ماں کی جھولی میں اللہ کے امر سے آیا ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب کے علماء جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ نجاشی شاہ ابشا پہ رقت طاری ہو گئی، زمین سے تنکے کو اٹھا لیا، کہا سیدنا مسیح ان آیات میں بیان کردہ حقیقت سے نہ تنکے کے برابر کم ہے نہ تنکے کے برابر زیادہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں نجاشی ابشا کا بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت رسول اللہ کی غلامی میں آنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اندر لوگ کلام اللہ کو سنتے رہے، اہل کتاب کے بڑے بڑے جید لوگ، اور اپنے آپ کو ہلکا بگوش اسلام ہونے کا اپنے اعلان کرتے رہے۔ ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس کچھ عرصہ پہلے مرکز قرآن و سنہ لارنس روڈ پہ بھی تشریف لائے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اپنے مسیح گھر میں پیدا ہونے کے بعد اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا، کہا میں تو کمیونسٹ ہو گیا تھا، لیکن ٹیکنالوجی کے کمپیریزن نے مجھے اس بات کا پہ سوچنے پہ آمادہ کیا کہ کیا وجہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کی پروڈکٹس کا معیار اونچا ہے، ان کی کمیونسٹوں کی پروڈکٹس کا معیار نیچے ہے۔ الیکٹرک وہیکلز ہوں یا کوئی اور الیکٹرک مصنوعات ہوں یا دیگر گاڑیاں ہوں، جب وہ کارپوریٹ کلچر والے ملک بناتے ہیں، اعلیٰ بناتے ہیں، کمیونسٹ کمزور بناتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ فلسفہ اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ تلاش کرتا رہا حتیٰ کہ قرآن مجید سے پڑھنے کا موقع ملا، دل نے شہادت دی کہ یہی وہ کلام ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امریکہ میں مشہور مسلمان مبلغ یوسف ایسیس، وہ ایک مصری مسلمان سے تجارت کیا کرتے تھے۔ مصری مسلمان تجارت کا پورا تھا، کول کا دھنی تھا، جو بھی کمٹمنٹ کرتا پوری کرتا۔ یوسف ایسیس کے ذہن میں خیال آیا بندہ اچھا ہے، اس کا مذہب بھی اچھا ہونا چاہیے۔ گفتگو شروع کی مسیحیت کے اوپر، تو مسلمان تاجر علم کا پورا نکلا، وہ بھی ہر بات کا جواب دیتا رہا۔ یوسف ایسیس سمجھ گیا ہدایت کی ضرورت مصری مسلمان کو نہیں بلکہ مجھ کو تھی۔ الفاظ کہے تو کیا کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
آج سے کئی اشرا قبل ڈاکٹر مریم جمیلہ جو کہ ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، امریکہ کی رہنے والی تھی، امریکہ کی روشنیاں چکا چوند اس کی سیٹسفیکشن کا سبب نہ بن سکی، وہ تلاش کرتی رہی اور ادھر ادھر چیزوں کو ان کے پر ورق گردانی کرتی رہی۔ مولانا مودودی کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، خط و کتابت ہوئی، امریکہ کو چھوڑ کے پاکستان میں منتقل ہوئی۔ جوانی کے اندر جس نے اپنے گریبان کو نہیں ڈھانکا تھا، جب فوت ہوئی تو اس کے ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے تھے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اپنی زندگی میں انگلستان کے بہت سے سفر کیے اور وہاں کے کئی مسلمان مبلغین کو ملا، میں حمزہ اینڈ ریاض کو ملا، جان فاؤنٹین کو ملا، یوسف چیمبرز کو ملا اور اسی طرح عبد الرحیم گرین کو ملا۔ عبد الرحیم گرین آج بھی پینٹ شرٹ پہن لیتے ہیں لیکن زیادہ وقت جو ہے عربی جبے میں نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر وہ کیا چیز ہے جس نے ان ساروں کو بدل کے رکھ دیا؟ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء جب کلام اللہ کو پڑھتے ہیں ان کی زبانوں سے الفاظ نکلتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے۔ گیٹ ولڈر جو حضرت رسول اللہ کا شاتم ہے، آپ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کا ساتھی وین کلیورن جو کہ پبلکلی سٹیٹمنٹ دے چکا تھا کہ قرآن مجید جو ہے پوائزنس کتاب ہے، معاذ اللہ زہریلی کتاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس نے بھی اپنی خطابت اور اپنی تقاریر اپنے مذاکروں کے ذریعے جینا تنگ کیا ہوا تھا۔ حضرات گرامی کا حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر مطالعہ کرنے کے لیے مکتب میں گیا، اس نے کہا اب نیکسٹ ایپیسوڈ، نیکسٹ قسط جو ہے وہ زیادہ گمبھیر ہونی چاہیے، قرآن مجید کے بارے میں تو کمنٹ دے دیے، اب حضرت سید العرب والعجم کی ذات اقدس کے بارے میں غلط قسم کا پراپوگنڈا کرنے کے لیے لائبریری میں داخل ہوا، کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہا، ہر ورق سیرت کے اجلے نقوش کو دل کے پر نقش کرتا رہا، ہر ورق حضرت رسول اللہ کی عظمت کی شہادت دیتا رہا، ہر ورق پیغمبر زمان کی عظمت کا عکاس بن کے سامنے آیا۔ کئی مہینے ذہن دل و دماغ کی کشمکش میں مبتلا رہا، کئی مہینے کے بعد لائبریری سے باہر نکلا، اس نے کہا میں نے ماضی میں کہا تھا قرآن مجید زہریلی کتاب ہے، لیکن میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور یہ الفاظ کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء حضرت ورقہ ابن نوفل کے دور سے لے کر آج تک جب بھی کلام اللہ کا غیر جانبدارانہ انداز میں مطالعہ کرتے ہیں، اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ کلام انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور چلتے چلتے ایک اور بات بھی کر دینا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے روئے زمین کا واحد کلام جس کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، طاقت بھی حاصل ہوتی ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ غموں کو دور کرتا ہے، کمزوری کو بھی اور ضعف کو بھی دور کرتا ہے۔ یقین نہیں آتا تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب روزہ لگ رہا ہو اور کھانے پینے کے لیے ظاہری بات ہے ممانعت ہے، قرآن مجید آدھا پارہ پڑھیں روزہ لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے جس میں آپ نے الفاظ کو ادا بھی کیا، جبڑے بھی ہلائے، ایکسرسائز بھی ہوئی، سانس کی آمد و رفت بھی ہوئی، لیکن آپ کی توانائی کا لیول جو تھا کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا۔ حضرات یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام اللہ کے بارے میں یقین حاصل کرنے کے بعد کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حضرات گرامی قدر ہمارے اوپر بلحاظ مسلمان بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کا ادا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ پہلی ذمہ داری تو یہی تھی کہ اس کے اوپر ایمان مستحکم ہونا چاہیے، یقینی ہونا چاہیے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ شک جو ہوتا ہے، وسوسہ جو ہوتا ہے، وہ انسان کی قوت عمل کو مجروح کر دیتا ہے، اور شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کے اندر تشکیک کو پیدا کرتا ہے، وسوسے کو پیدا کرتا ہے، تاکہ اس کے ایمانیات میں کمزوری پیدا ہو۔ جب ایمان ہی کمزور ہوگا تو عمل کی بلڈنگ خود بہت کمزور ہو جائے گی۔ حضرات ایمان لوہے کی مانند، فولاد کی مانند، چٹان کی مانند ہونا چاہیے۔
جب چٹان کی مانند ایمان ہوگا پھر پتہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمارے معاملات کو سنوار دے گا فقط ایمان کی برکت کے ساتھ. حضرات گرامی قدر، بالے آدھے مسلمان ہم سب کا قرآن مجید کی صداقت پہ ایمان ہے، لیکن قرآن مجید کا دوسرا حق جو ہر مومن و مسلمان پہ عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. بڑے بڑے مسلمان ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، ماہر اقتصادیات بھی ہیں، بیولوجسٹ بھی ہیں، کیمسٹ بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے مدت مدید ہوگی قرآن جیت کے صفحات کو نہیں کھولا، قرآن جیت تلاوت نہیں کی. حضرات گرامی قدر، حالانکہ اگر اس کی تلاوت کرتے تو دل و دماغ معطر ہو جاتا، روحانی امراض دور ہو جاتے، نفسیاتی عارضے دور ہو جاتے، اور ثواب اتنا ملتا کہ ایک ایک حرف کی ادائیگی پہ اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرما دیتے. حضرات گرامی قدر، اور پڑھنے والے جو ملتے ہیں قرآن پڑھنے والے ماشاءاللہ بڑے بڑے قاری موجود ہیں، بڑے بڑے حافظ موجود ہیں، جو ملتے ہیں وہ ایک اور حق کی ادائیگی میں تساہل کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق بھی ہم سب کو ادا کرنا چاہیے کہ اس پہ تدبر کیا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے. پڑھنا تو باعث برکت ہے ہی ہے اور پڑھنے کی نفی نہیں، لیکن تدبر بھی ہونا چاہیے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ قرآن پہ کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ حضرات جب غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی اللہ نے کیا اتارا ہے، کیا نازل کیا ہے. پڑھتے تو رہتے ہو لیکن تدبر بھی تو کرنا چاہیے. اور حضرات گرامی کا تدبر کرنے والے جو اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس کی شروحات کو سمجھتے ہیں، ان کے پر ایک اور حق عائد ہوتا ہے، اس کے پر عمل کریں. یہود کے علماء جو طریات عمل نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کی مثال قرآن جیت میں گدھے کے ساتھ دی کہ گدھے کے اوپر کتابوں کے بوجھ کو لاد دیا جائے، گدھا رہتا، انسان نہیں بن سکتا. اسی طرح وہ عالم ربانی نہیں بن سکتا جو قرآن مجید کے مفہوم کو تو سمجھتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا، اس میں موجود چیزوں کو پوری طرح اپنے وجود پہ نافذ کرنا. کیا قرآن جی میں پردے کے احکامات نہیں ہیں؟ میں اپنی بیٹی کو پردہ کیوں نہیں کرواتا؟ میں اپنی بیوی کو پردہ کیوں نہیں کرواتا؟ مسلمان عورت سورہ نور کے مطالعے کے باوجود اپنے پر پردے کو طاری کیوں نہیں کرتی؟ جب میں تاجر ہوں تو اپنے کاروبار سے سودی لین دین کو دور کیوں نہیں کرتا؟ کیا قرآن مجید فقط فہم و شعور کو جلا دینے کے لیے تھا؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ حضرات گرامی قدر، اور عمل کرنے کے بعد پھر اگلی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، ابلاغ کیا جائے. کئی عامل لوگ ہوتے ہیں لیکن تبلیغ نہیں کرتے، اتنے تبلیغ سے دور ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو بھی تبلیغ نہیں کرتے. مسجد جا رہے ہیں، بیٹا گھر میں لیٹا ہوا ہے. خود جناب عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بیوی کے سر میں دوپٹہ کوئی نہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابلاغ کی ذمہ داری انبیاء کی لگائی، وما علینا الا البلاغ المبین. انبیاء کی ذمہ داری تبلیغ کرنا تھا، ہم کیوں تبلیغ نہیں کرتے؟ اگر میری بیوی یا میری بیٹی باورچی خانے میں کھانا پکا رہی ہے، اس کے دوپٹے کو آگ لگ جائے، کیا یہ بات ممکن ہے وہ چیخے چلائے اور میں اس کی مدد کو نہ جاؤں؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میری بیٹی اس سے سخت آگ کی طرف قدم بڑھا رہی ہے لیکن مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا. میری بیوی اس سے زیادہ تلخ آگ کی طرف جا رہی ہے لیکن میرے ضمیر کے اوپر کوئی چوٹ نہیں لگتی. حضرات گرامی قدر، علماء حق کی ایک بڑی تعداد جو ہزاروں کی تعداد میں مساجد میں
قرآن مجید کی تبلیغ کے فریضے کو بھی انجام دے رہی ہے، ان کے پر ایک اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری بڑی ٹف ہے۔ اس ذمہ داری کی باری بڑے بڑے کے پتے پانی ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑوں کے دلوں کے اوپر بوجھ ڈل جاتا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید کے قیام کی کوشش کی جائے، اس کے نفاذ کی کوشش کی جائے، دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، اور اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر باقاعدہ طور پہ ہدایات کے ذریعے۔ کتنے مل آنر خوش نصیب ایسے ہیں جو نماز کے ٹائم کاروبار کو موقوف کر کے اپنے تمام لیبر کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، یقیناً وہ قرآن مجید کے اوپر پریکٹیکلی عمل کر رہے ہیں۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو قرآن مجید پہ عمل کرتے اپنی اولادوں کو مسجد میں آنے کی تلقین کرتے ہیں اور اپنی بہو بیٹیوں کو پردے میں ملبوس ہونے کا درس دیتے ہیں، یقیناً یہ قرآن مجید پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن کتنے مالدار ایسے ہیں، کتنے سرمایہ دار ایسے ہیں، اور کتنے طبقہ اشرافیہ اور حکمرانوں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کے نفاذ عملی کے بجائے اپنی عقل کو، اپنے وجدان کو، کلیکٹیو ہیومن انٹیلیجنس کو معیار بنا کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین واضحہ کے مقابلے کے اوپر ایسی آراء کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ کیا حالیہ دنوں کے اندر 18 سال کی جو شادی کا قانون ہے قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ کیا کسی ہاتھ عہدیدار کو استثناء دینے کا جو قانون ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ کیا ٹرانسجینڈرز یعنی اپنی مرضی سے اپنی جنس کا تعین کرنا، کیا یہ قوانین کا اجرا قرآن مجید کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ تمام کے تمام قوانین اسلام اور قرآن مجید کا مطابقت نہیں رکھتے، لیکن ان کا اجرا کیا جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، کئی ایسے بے وقوف جو اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یا ٹھیک ہے، قرآن مجید یا ڈیوائن جو باتیں ہوتی ہیں ان کا تعلق اخروی نجات کے ساتھ ہے، دنیا داری کے معاملات کو بھی تو چلانا ہے۔ تو دنیا داری کے معاملات کو کس طرح چلانا ہے؟ IMF سے قرضے بھی لینے ہیں اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک سے بھی معاملات کو چلانا ہے، تو قرآن مجید پہ کیوں کر عمل کیا جائے؟ معیشت کے معاملات بھی تو بہتر کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط فہمی کا ادالہ فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر تورات، انجیل اور ان کے بعد اترنے والے قرآن کو نافذ کر دیا جائے، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا اور نیچے سے بھی رزق دے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن مجید کے حوالے سے جملہ ذمہ داریوں کا ادا کرنے کے قابل ہو جائیں، تو بلحاظ مسلمان ہمیں ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پہ پختہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ جملہ ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کی منزل من اللہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے کے بہت سے دلائل ہیں۔ سینوں میں محفوظ کتاب ہے، داخلی تعداد سے پاک کتاب ہے، انسان اس کی نظیر کو پیش نہیں کر سکتا، اور علماء بنی اسرائیل جب اس کو سنتے ہیں اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے ہمارے اوپر حقوق بھی ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس پہ تدبر کرنا چاہیے، اس میں عمل کرنا چاہیے، اس کی دعوت دینی چاہیے اور اس کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی کا اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے پر میں اپنی رائے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وطن کی محبت یہ جبلی طور پہ ہر انسان میں موجود ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اوطان سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلدہ یمین کے لیے دعا کی، امن کی بھی اور رزق کی بھی۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ طیبہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ بلحاظ پاکستانی ہمیں پاکستان سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اس کے داخلی استحکام کے بارے میں حساس اور سینسٹیو ہونا چاہیے،
اور بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. لیکن حضرات گرامی قدر، جہاں ٹکراؤ کسی مسلمان کے ساتھ ہو جائے تو وہاں پر ہمیں اپنی حکمت اور اپنی دانائی کو استعمال کر کے کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے مذاکرات کو اور کمیونیکیشن کو بھی استعمال کرنا چاہیے. انڈیا ہمارا بڑا قدیمی دشمن ہے، جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ جب بھی جنگ ہوتی ہے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کے پوری پاکستانی قوم بھی افواج پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے. حالیہ ایام میں ہمسایہ برادر اسلامی ملک افغانستان کے ساتھ بھی کئی معاملات کے متنازعات ہوئے. وہاں پر جا کے بعض پاکستان کے دشمن دہشت گرد جو انڈیا کے ہاتھوں پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، ان کے معاملات کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کی گئی. لیکن افسوس کی بات کہ یہ معاملات معلق رہے، نتیجہ بات بڑھتی بڑھتی اب جنگوں تک جا رہی ہے. لیکن حضرات گرامی قدر، جہاں پہ مذہب اور ایمان کا ایک نسبت ہو وہاں پر جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی. وہاں پر مذاکرات کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. تو ہم جہاں پر دفاع وطن کے لیے سینسیٹیو ہیں، حساس ہیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، وہیں پر ہم عملی طور پہ پریکٹیکلی مسلمانوں کے ساتھ جنگ جو ہے اس کے لیے تباً ہم اپنے آپ کو مطمئن محسوس نہیں کرتے. اور ہم حکام وقت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ جہاں پر سرحدوں کا دفاع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ نیگوشیشن، کمیونیکیشن اور دیگر وہ لوگ جو مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں ان کو استعمال کر کے اس کنفلکٹ کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی بات کریں، تاکہ ہمارا اصلی دشمن بھارت جو ہے اس جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. مضبوط اور مستحکم پاکستان جس کی بنیاد اسلام ہے، جس کی بنیاد رائے عامہ کی خدمات ہیں، اس کا برقرار رہنا ہمارے مفاد کے اندر بھی ہے، امت کے مفاد کے اندر بھی ہے. اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ کنفلکٹ ریزولوشن کا ہو جانا اور تنازعات کا مٹ جانا اور کسی ایسے طریقے سے معاملات کا حل ہو جانا کہ جس کے نتیجے کے اندر علاقے میں امن و امان برقرار ہو جائے اور انڈیا کے خواب جو ہے درے کے درے رہ جائیں، یہ بھی ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. چنانچہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بھی ہمارے حکمرانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور علماء حق کو بھی ان معاملات کے اندر سینسیٹیو، رسپانسبل اور پورا کا پورا جو ہے ایک بااعتماد کردار ادا کر کے ان معاملات کے حل کے لیے اپنی خدمات کو بھی پیش کرنا چاہیے، تاکہ دہشت گردی کے ناسور کے اوپر بھی قابو پایا جا سکے اور علاقے کے اندر امن و امان کو بھی برقرار رکھا جا سکے. انشاءاللہ قائد اعظم کا پاکستان، حضرت علامہ اقبال کا پاکستان، علماء اسلام کا پاکستان اور ہم سب کا پاکستان انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اس بحران سے باہر نکلے گا اور اللہ کے فضل و کرم کا قیام امن کے ذریعے اور دہشت گردی کے ہاتھنے کے ذریعے پورا کا پورا علاقہ جو ہے اس قدر اللہ کے فضل و کرم سے پورے کے پورے علاقے کے لوگ جو ہیں ایک پرامن اور اطمینان والی زندگی گزارنے کے انشاءاللہ قابل ضرور ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی امت کو تقسیم در تقسیم سے بچائے اور اہل اسلام اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صف درست کر لیں، قدموں کے ساتھ قدم ملا. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، آئندہ زندگی میں تکلیف اور آزمائی سے محفوظ و مامون فرما، اللہ ہم سب کے والدین عیزہ و کارب کی بیماریوں کو دور فرما، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی وارث کو دور فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ ان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو اللہ اور ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام فرما، اللہ پاکستان کی اندرونی بیرونی اعتبار سے حفاظت فرما، اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دہشت گردی اور دیگر جرائم و دیگر معاملات سے محفوظ و مامون فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.